کیا آپ اس وقت اس ملک میں موجودہ دور میں سیاست انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جتنے حالات مشکل ہوتے جاتے ہیں آف کورس اس کے اندر سپیس ختم ہوتی جاتی ہے. آپ اس کے اوپر ایک اندر بندے کے اینگر بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بندے کی فرسٹریشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار 76 سال ہو گئے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں, اپنی آپ نیبرہڈ میں دیکھ لیں باقی ممالک کہاں پہنچ گئے, بنگلہ دیش کہاں چلا گیا, انڈیا کہاں چلا گیا, اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اور آپ کے پاس یا تو ہو کوئی پوٹینشیل کی کمی ہو, لیکن یو ویری بیڈلی مس مینجڈ کنٹری, اور صرف محدود طبقہ ہے چند لوگوں کا جس کے اندر ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں, ججز بھی شامل ہیں, بیوروکریسی ہے, جنرلز ہیں, کہ یہ ایک محدود طبقہ جو ہے یہ پاکستان کے مفادات کا فیصلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ پاکستان کے مفادات کا فیصلہ کر رہا ہے تو آج جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے 76 سالوں کے بعد, تو کوئی اچھے فیصلے تو انہوں نے نہیں کیے. ٹھیک بات ہے. تو ہمیں جو راستہ دینا پڑے گا الٹیمیٹلی اس ملک میں, وہ لوگوں کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی. اس کے اوپر ہم آ نہیں رہے. ہم بضد ہیں کہ نہیں, کہ ہم نے جو سوچ رکھا ہے بند کمروں کے اندر, جو ہم نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ ملک کی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے, ملک کو کیسے چلانا ہے, وہ ہم ہی بہتر جانتے ہیں, لوگ بہتر نہیں جانتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کا اس نظام کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس میں مزاحمتی سیاست کا ایک عنصر ہے نا. کچھ لوگ مزاحمتی سیاست پسند کرتے ہیں, وہ چیلنج پسند کرتے ہیں کہ جی یہ حالات میں مطلب اگر سب کچھ مفاہمتی ہو, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو, اس کا ایک اپنا پاور کا مسئلہ ہے. پھر اس کے اور بھی پرابلمز ہیں نا ماریا. دیکھیں آپ سوسائٹی کو اگر ایج پہ رکھیں گے ہمیشہ, معاشرہ بہت زیادہ پولرائزڈ رہے گا, تو اس کے پھر نقصانات بھی تو سب اینکشس ہیں, لوگ سب پوری قوم اینکشس ہے. اور جی ہاں, اور خدا نخواستہ پھر ایسے ماحول میں جہاں پر معاشرہ بالکل ایج پر ہو, کوئی ایک چنگاری ہوتی ہے کہ جو سب کچھ بھسم کر کے رکھ دیتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ سیاسی جماعتوں کا کام ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا, لیکن ہمارے ہاں جو پچھلے اس دہائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی مخالفتیں سیاسی دشمنی میں بدلی. ٹھیک بات ہے. اور اس میں تمام جماعتیں مورود الزام ٹھہرائی جا سکتی ہیں, اور اس میں بڑی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, اس حد تک سیاسی دشمنی میں بدلنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ, آپ نے ابھی پروگرام شروع ہوا تو ہم سے سوال ایک پوچھا کہ اور جماعتوں کے اندر دوست یہ وہ, تو ہمارے تو ہیں, لیکن جب ہماری لیڈرشپس کو پتا چلتا ہے کہ ان کے دوسری جماعتوں میں لوگوں سے تعلقات ہیں, ان کو یہ بات پسند نہیں آتی, ریپریمانڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کے ساتھ کیوں بیٹھے. حالانکہ تو ایسٹ ہے, آپ بلڈ کر سکتے ہیں بریجز, آپ کنسنسس بنا سکتے ہیں, اپنی بات کہہ کر دوسری طرف سے میسنجر کا کام کر سکتے ہیں. زبیر صاحب, ایز اے پولیٹیشین, چونکہ میں اس بحث کو سمیٹنے لگی ہوں, کیا مشورہ دیں گے کسی کو اگر کوئی اس وقت سیاست میں آنا چاہتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا آنے کا فائدہ, کیا ملے گا, بڑا مشکل ہے. آنا چاہیے پاکستانی نوجوانوں کو سیاست میں, اور اگر آنا چاہیے تو کیا آپ کی طرف سے ٹپس ہیں؟ دیکھیں, اس بلنٹلی میں تو فرینکلی یہ کہوں گا کہ اس وقت سیاست میں کوئی سپیس نہیں ہے ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز میں. مطلب ان سینس کہ ظاہر ہے آپ سیاست میں کر آتے ہیں نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے, وہ تو وہی لوگ ہی آتے نا, میرا والد صاحب تھے پارٹی میں ہیں, میں اس لیے آ گیا ہوں, یا میرا بھائی ہے, یا چچا ہے, یا مدر ہیں, یا جو بھی ہے, تو ان کے لیے تو آسان ہے, ان کے لیے تو وہ سپیس بنی ہوئی ہے, اور وہ اسی میں پنپتے ہیں, بڑھتے ہیں, اور پراسپر بھی ہوتے ہیں, اور بے انتہا ایگزامپلس ہیں اس کی. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو گئی تھی few years after I had joined, while I was in the cabinet. میاں نواز شریف پتہ نہیں کو 20-25 لوگ بیٹھے تھے, تو ایسی کہ آپ نے کیوں جوائن کیا تھا اور آپ نے کیوں جوائن کیا تھا PMLN, تو ہر ایک کا ایکسیپٹ فار مائی سیلف, ہر ایک کا کسی کے والد صاحب تھے پارٹی میں پہلے سے, اور کسی کی والدہ تھی, اور کسی کا بڑا بھائی تھا یا چچا تھا. I was the only one. So I had a rational explaining کہ جی پاکستان کے جو میکرو ایشوز ہیں اس کی بنیاد پر میں نے PMLN جوائن کی تھی, چاہے وہ پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے ہو, فورن پالیسیز کے حوالے سے ہو, اکنامک پالیسیز کے حوالے سے ہو, یا سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو, کہ آئی تھاٹ کہ PMLN ہیز دا بیسٹ پالیسیز. اب زبیر صاحب آپ مشورہ کیا دیں گے, مشورہ کیا دیں گے کوئی اگر سیاست میں آنا چاہتا ہے؟ مطلب میں تو آج ہی کسی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اگر کسی کو مشورہ دینا ہو, کیونکہ آج کل بڑے لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں نا سیاست کی طرف, تو وہ دیکھتے ہیں ہر روز ٹی وی پر کوئی آ رہا ہے, پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں میٹنگ, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا ہے اگر وہ ایک کوئی صاحب تھے, وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے ہوئے تھے,
میں نے کہا MBA کر رہا ہے یار, باہر جاؤ, کوئی سٹی بینک IBM وغیرہ جوائن کرو, یو ول ہیو اے فار بیٹر لائف. یہ چیزیں اٹریکٹ کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہیں کہ ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں اور پومپ اینڈ شو ہے, جھنڈے والی گاڑی مل سکتی ہے اور آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایکچولی ہمارے کلچر میں, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سیاست, ہمارے کلچر میں کہ وی ڈو گیٹ امپریسڈ ود. لیکن زبیر صاحب آپ نے تو 8-9 سال پہلے, بلکہ 10 سال پہلے سیاست جوائن کی, تو یہ 10 سال ریوارڈنگ تو تھے نا, یا اب سوچتے ہیں ہائنڈ سائٹ وہی کام کرتے جو کر رہے تھے پہلے؟ No, there is no regret, absolutely no regret. دیکھیں نا, ہر چیز کا ایک چیز ہوتا ہے, آپ کے اپ سائڈ بھی ہوتے ہیں, ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے. So you take it, if I look back at my life, I have absolutely no regret. I've made it and I've made it مطلب from nowhere اچھا خاصا لیول پر آ کے ایک, and I think I can continue to contribute in some way or another. کوئی نئی جماعت, کوئی جماعت جو نئی بن رہی ہو, آ رہی ہو, بڑی عید سے پہلے اس کے آنے کے امکانات ہوں؟ جی, بڑی عید سے پہلے یہ جو بڑی عید اور چھوٹی عید, مصطفیٰ بھائی کو میں کہوں گا اس کو چھوڑ دیں, یہ شیخ رشید والی وہ جو ہوتی ہے نا, بس اب عید کے بعد بڑی عید آ جائے گی, اپریل کے بعد میں دیکھ رہا ہوں مئی آنے والا ہے, تو وہ بڑی عید سے کیا تعلق ہے؟ نہیں تو 2024 میں کوئی جماعت عید سے نہ بھی ہو, کبھی بھی آئے, کر سکتے ہیں نا کنٹریبیوٹ اس میں. نہیں, وہ جماعت کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, what does it stand for? I mean, obviously the three main political parties have serious contradictions. وہ اس کو تو آپ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی what does it stand for. So اس حساب سے فنڈامنٹلز کے حساب سے تو نئی پولیٹیکل پارٹی has a space, بٹ اس کو اتنی اسٹرانگلی انٹرینچ جو ابھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہلانا it's not an easy thing. It has not happened. PTI was an exception, بٹ ان کو بھی 15 سال لگے تھے اور بڑا زبردست دھکا پیچھے سے ہوا تھا 2011 میں, تب جا کے وہ 96 میں he was a superstar when Imran. ٹھیک بات ہے, وہ جو اوریجنل ان کا جو it took him 15 years to. اگریڈ. بہت شکریہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فیصل چودھری صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. اوور آل جو ان کی گفتگو سے آپ نے کچھ چیز کی, میرے نزدیک یہ ہے کہ جی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, آپ اپنی سیاسی جماعت کو ضرور سپورٹ کیجئے, اس کے غلط فیصلے, صحیح فیصلے, آپ نے جو فیصلہ ڈیفینڈ کرنا ہے ضرور کیجئے, لیکن اس پورے عمل میں اپنی دوستیاں, اپنی رشتہ داریاں مت کھوئیے. جب زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو رشتہ دار اور دوست آپ کی مدد کرنے پہلے آئیں گے, اور وہ آپ کے ساتھ روابط زیادہ مضبوط رکھیں گے ایز کمپیئر ٹو وہ سیاسی جماعتیں جن کے پیچھے آپ اپنے آپس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں. ضرور سیاست میں حصہ لیجئے, ووکل بھی ہو, سب کچھ کریں, لیکن پھر بھی ایک ملنے ملانے اور ایک حد تک جو ہے میل جول کا عنصر ختم نہیں ہونا چاہیے. بہت عید مبارک, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.